السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے سلیس پر۔ 2017 کے شروع میں جب سلیس اکیڈمی فزیکل پر آ رہی تھی، یعنی گراؤنڈ بیس مدرسے کی تعمیر کا کام شروع ہوا، تو جس جگہ کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب فرمایا وہ شہر سے تھوڑا دور تھی اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، آبادی بالکل نہیں تھی۔ تو جب یہاں پر مدرسے کی بنیاد رکھنے کے لیے تمام خواتین آن لائن کی طالبات آئیں، آب زمزم کی بوتلیں ہاتھ میں، اور ہمیں یاد ہے مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مغرب پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ سے مانگا، اللہ سے خوب اس جگہ کی قبولیت مانگی، اور پھر ہم سب آئے اور ہماری معلمات بھی ہمارے ساتھ تھیں، بہت عمر بزرگ ہماری طالبات ہمارے ساتھ تھیں، اور پھر بنیادوں میں ہم نے زمزم ڈالا اور اس کے بعد وہاں پر مٹی ڈالی اور دعائیں خیر کی کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دیر دور کے لیے قبول فرمائیے، قیامت تک کے لیے اس نیکی کا صدقہ جاریہ ہم سب کو پہنچائیے۔ تو ایک چھوٹی سی جگہ پر مدرسے کی تعمیر ہوئی، الحمدللہ آج اس مدرسے کو اللہ رب العزت آباد رکھے، شاد رکھے۔ تو وہاں پر خوب دین کا کام ہو رہا ہے، اس جنگل میں اللہ رب العزت نے کام لینا شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ اس علاقے میں سلیس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مدارس ہیں، ماشاءاللہ ہر دو گلی کے بعد کسی نہ کسی گھر میں درس قرآن کا حلقہ لگتا ہے، کسی نہ کسی گھر میں کوئی خاتون تجوید پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس علاقے کو خوب قبول فرمایا، اور ہر عورت یہی کہتی ہے کہ جتنا دین کا کام یہاں ہم دیکھتے ہیں، ہر لیول پر چھوٹے لیولز پر لوگ اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی پیاری بیٹیاں عطا فرمائیں جو بھروسہ کرتی ہیں، اور بھروسہ ایسے ہی نہیں کرتا کوئی بھی کسی پر ایسے ہی بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر آج کے دور میں کوئی کسی کو 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اس روپے سے کسی نے کیا، اور خاص طور پر ہم جو دین کے مدارس سے جڑے ہوتے ہیں، دینی مدارس سے جڑے ہوتے ہیں، ہمیں تو خوف ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دیے ہوئے مال سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، یعنی کسی نے ٹی وی دے لیا اور ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، یا موبائل میں گانے سننا شروع کر دیے، یا طاقت بنا کر لوٹا ماری کا کام شروع کر دیا، یا ایسی لڑکی جسے ہم نے پیسے دیے، جسے خرچ کیے، جس کے اوپر وہ بے پردگی کے ساتھ ٹک ٹاک بنانا شروع کر دے، اللہ نہ کرے، تو اس چیز کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ کی مفہوم ہے نا کہ مت کھلاؤ اپنا کھانا مگر متقی کو، یعنی کسی کو بھی ایسے لوگوں کو کھانا مت کھلاؤ جو تقوی والے ہوں، ان کو کھلاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی نہ کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلانا بہت اجر کا کام ہے، لیکن جب دینے کی باری ہے تو کوشش کرو کہ تمہارا دیا ہوا مال تقوی والوں کے پاس جائے، متقین کھائیں۔ مدارس کے بچے اس میں سب سے زیادہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، کہ مدارس کے بچے بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدرسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ میں اگر اپنے بیٹے کی مثال دوں تو میرا بیٹا پیک کی جوانی میں، یعنی 9th میں تھا جس وقت وہ عصری تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور مدرسے میں اس نے داخلہ لیا تھا۔ تو وہ وقت ہوتا ہے جب بچے ٹین ایجر میں ہوتے ہیں اور وہ ڈینجر زون میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی رنگینیاں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور جس فیملی سے وہ بلانگ کرتا تھا تو وہاں تو اس کا دل تھا کہ وہ بالکل اس طرح سے دنیا داری میں جیا جائے، لیکن اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، مدارس سے جوڑا۔ اللہ کا بہت شکر احسان کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ نے ہمیں جگہ دی، اپنے مدرسے میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، ہمیں ہمارے بچوں کو وہاں پر پڑھنے کا سیکھنے کا موقع دیا، اللہ کا احسان ہے۔ وہاں رہے، وہاں اساتذہ کی صحبت پر نور ماحول میں رہے، ماشاءاللہ سے وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہاں پر بچے گرمیوں کے اندر بھری دوپہروں میں بھی مسجد کے صحن میں پڑھ رہے ہوتے تھے، ٹھٹرتی ہوئی سردیوں میں بچے ایک جائے نماز بچھا کر اور دری بچھا کر وہاں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اس جوانی میں جب جوانی جو ہوتی ہے وہ بے شتر بے مہار ہوئی جاتی ہے، لیکن وہاں بچے پڑھ رہے تھے، تو وہ بچے دنیا کو چھوڑ رہے تھے اور دین کے راستے پر چل رہے تھے۔ اللہ کا احسان، اللہ ان کو قائم دائم رکھے اور چلائے۔ تو ان بچوں کو کھلانا بڑا ثواب ہے، ان بچوں کو جو طاقت آئے گی کھانا کھا کر، اور وہ اس سے حفظ قرآن کریں گے، مدرسے کا سبق پڑھیں گے، تفسیر قرآن پڑھیں گے، حدیث مبارکہ پڑھیں گے، تو جب تک وہ حدیث وہ پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے اور دوسرے اس پر عمل کرتے رہیں گے، وہ بہترین صدقہ جاریہ بنتی رہے گی۔ تو دینی مدارس اس معاملے میں سب سے زیادہ اچھی چیز ہے، اچھی جگہ ہے جہاں آپ کا مال لگے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے، دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو عصری علوم کو بھی حاصل کرنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے عصری علوم کو بھی حاصل کرنا۔ تو جب ہم گریجویشن کرتے ہیں دینی مدارس میں، جب ہم جاتے ہیں تو ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم سب مانگتے ہیں وہ یہ تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔
علم نافع، نفع والا علم جو میں خود حاصل کروں، اس پر عمل کروں اور لوگوں تک وہ علم پہنچاؤں، نفع رہے پوری زندگی اور مرنے کے بعد بھی وہ نفع جاریہ، وہ ثواب جاریہ چلتا رہے۔ اسی طرح جب ہم گریجویشن کرتے ہیں، بی اے کا فارم بھرتے ہیں، گریجویٹ جب ہم ہوتے ہیں، بی اے بی کام کا فارم بھرتے ہیں، تو وہاں پر ایک عہد نامہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت ساری طالبات نے بی اے ضرور کیا ہوگا، بی اے تو ایک کامن سی چیز ہو گیا ہے، اب گریجویٹ ہوں گی بہت ساری طالبات، تو کیا کبھی آپ نے غور کیا تھا کہ آپ وہاں اس عہد نامے کو فل کرتی ہیں اور اس پر سائن کرتی ہیں؟ وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں گریجویشن کرنے کے بعد، میں بی اے کرنے کے بعد، میں بی کام کرنے کے بعد 2 لوگوں کو خواندہ بناؤں گی، 2 لوگوں کو تعلیم دلواؤں گی، 2 لوگوں تک اس علم کو پہنچاؤں گی۔ وہاں ہم سائن کرتے ہیں اس چیز پر، میں نے بھی سائن کیا تھا، آپ نے بھی سائن کیا تھا، وہ عہد، وہ سائن کرتے ہیں ہم، اس وعدے کو ہم نے کہاں فلفل کیا؟ نہیں کر سکے نا، دنیا کی مصروفیت ہو گئی، گھر، بچے، دنیا کی ذمہ داریاں آ گئی ہمارے اوپر، اور ہم بھول گئے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا جب ہم گریجویشن کر رہے تھے، یا ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، میں عالمہ بنوں، میں حافظہ بنوں، میں مفتیہ بنوں، میں لوگوں تک اس علم کو پہنچاؤں گی۔ بہت سی عالمات ایسی ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یقین کیجئے ان کی کتابیں بیگ سے، بکسوں سے نکلی بھی نہیں آج تک۔ بہت سی ایسی ہیں جو مدارس میں پڑھا رہی ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو صرف اپنے بچوں پر محنت کر رہی ہیں، سسرال، گھر گھرستی میں مصروف ہو گئی، آگے پیچھے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اگر میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، میں نے گریجویشن کیا، عالمہ بنی، تو میں نے اگر 2 لوگوں کو خواندہ نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے وعدہ پورا نہیں کیا، تو میں کوشش تو کر سکتی ہوں نا، میں کسی کے ذریعے 2 بچوں کو خواندہ بنانے کے لیے کچھ حصہ تو ڈال سکتی ہوں نا۔ تو دینی مدارس ہوئے یا اسلامک اسکول ہوئے، وہ یہی کام کر رہے ہیں، کسی کا مال ہوتا ہے، کسی کی محنت ہوتی ہے، اور سارے مل کر اس کام کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ہر ایک کام کے لیے الگ الگ کیٹیگریز میں قبول کیا۔ جو ڈاکٹر ہے وہ سائنسدان کو برا نہیں کہہ سکتا، جو سائنسدان ہے وہ ٹیچر کو برا نہیں کر سکتا، جو ٹیچر ہے وہ روڈ بنانے والے کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ہر ایک کام کے لیے الگ الگ طریقے سے چنا ہے، الگ الگ طریقے سے قبول کیا ہے۔ تو اگر آپ گھر بیٹھی ہیں، تو آپ اگر اپنا مال دیتی ہیں دینی مدرسے کی تعمیر میں، کسی بچے کو خواندہ بنانے میں کتابیں دیتی ہیں اپنی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کام میں برابر کی شریک ہیں، آپ بھی اس صدقہ جاریہ کو ویسے ہی حاصل کریں گے جو وہاں کام کرنے والا حاصل کرے گا۔ کسی کا مال، کسی کی محنت، کسی کے ایفرٹس اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ہر ایک کیٹیگریز کے لیے قبول کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو ایسا کریں کہ ہمارے جانے کے بعد کچھ ہی کسی کام میں تو ہمیں یاد رکھا جائے، کوئی تو ہو ایسا۔ ایک استاد جو ہوتا ہے، وہ استاد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتاب کو کمپلیٹ کروا دیتا ہے، بس میں نے کتاب مکمل کرا دی، بس اب انف ختم ہو گیا، نہیں، استاد کا کام ہے کہ کتاب کا شوق جگا دے، کتاب کا شوق جگا دے، یہ کتاب مکمل ہوئی، مجھے دوسری پڑھنی ہے، مجھے تیسری پڑھنی ہے، اور وہ بندہ علم حاصل کرتا رہے، علم حاصل کرنے کا شوق جگا دے۔ ایک بندہ پورے معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہے، اسی طرح ایک بندہ پورے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایک فرد بنانا ہے جو معاشرے کے لیے، پوری امت کے لیے کارگر ہو۔ اس میں ہم آپ سب کا ساتھ چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کا دیا ہوا مال ماشاءاللہ مدرسے کا کام بھی ہو رہا ہے، مدرسے کی تعمیر کا کام بھی ہو رہا ہے، اور جس علاقے میں ہو رہا ہے آپ خود وزٹ کریں اس علاقے کا، آپ آ کر دیکھیں کہ اس علاقے میں بچوں کے لیے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ عالمات بھی بنوائیے، حافظات بھی بنوائیے، اصلی تعلیم بھی ان کو دلوائیے۔ کیا ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کی ایک عالمہ کو ضرورت نہیں ہے؟ عالمہ تو بن گئی، عالمہ بن گئی، باپردہ ہو گئی، اب بالکل وہ باپردہ ہے، اب وہ علاج کروانے کے ڈاکٹر کے پاس جائے، میل ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اسے ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایک لڑکی جو عالمہ نہیں ہے لیکن پردے میں رہ کر وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کے اتنی ہی قبول ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمارا ساتھ دیجئے، ہم سب مل کے اس کاز کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جنت تک کے ساتھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔